آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ ہماری تقریباً 95 حدیثیں مکمل ہو گئی تھیں بخاری شریف کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ احادیث پر درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج 96 نمبر حدیث عرض کرتے ہیں، اور یہ حدیث پہلے بھی بیان ہو چکی ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعض اوقات ایک روایت کو مختلف عنوانات کے تحت بخاری شریف میں ہی کئی جگہ ذکر کرتے ہیں۔ تو پہلے کتاب العلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یہ بات کو وہاں پر لے کر آئے، اور وہاں یہ ذکر کیا تھا کہ بلند آواز سے کسی کو نصیحت کرنا، اس کے تحت حدیث لے کر آئے۔ اور اب یہ حدیث یہاں پر لے کر آئے جو ہمارا باب چل رہا تھا کہ اپنی بات کو امام یا کوئی محدث جو بھی ہوں اپنی بات کو 3 مرتبہ دہرائیں تاکہ سامنے والا بات کو سمجھ لے، اس کا باب قائم کیا تھا۔ تو اب یہ جو حدیث لے کر آئے 3 مرتبہ بات کو دہرانے کے سلسلے میں اس حدیث کو بطور دلیل پیش کر رہے ہیں۔ حدیث بیان ہو چکی ہے، اس کی شرح بھی وہاں پہ کافی تفصیل سے ہم نے عرض کی تھی۔ یہاں پہ حدیث بیان کریں گے، تھوڑا سا اس کے بارے میں کلمات ذکر کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے تھے۔ آپ آہستہ سے تشریف لا رہے تھے، ہم ذرا تیزی سے آگے چلے گئے، پھر آپ ہم سے آ کر مل گئے۔ اس وقت ہم نماز میں تاخیر کر چکے تھے، یعنی عصر کی نماز تھی اور آخری ٹائم چل رہا تھا، نکلنے کا اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ نماز نکل جائے، تو جلدی وضو کر رہے تھے۔ وہ عصر کی نماز تھی اور ہم وضو کر رہے تھے، تو ہم اپنے پیروں پر مسح کرنے لگے۔ اب مسح کرنے سے مراد یہ نہیں تھا کہ پیروں کا مسح کر کے نماز پڑھ رہے تھے، یا اس کی 2 توجیحات ہو سکتی ہیں کہ یا تو ان لوگوں نے موزے پہن رکھے تھے، موزوں پہ مسح کرنے لگے تھے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیروں پہ مسح کیا۔ اور صحیح ویسے اس کی تشریح یہی ہے جو اکثر شارحین نے لکھی ہے کہ مسح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پورے پاؤں تو دھو لیے تھے، لیکن پیچھے ایڑی پر صحیح طرح پاؤں بہایا نہیں تھا اور پانی بہایا نہیں تھا، تو وہاں پر کچھ جگہ سوکھی رہ گئی تھی، تو خالی سوکھی جگہ پہ گیلا ہاتھ پھیر لینا یہ مسح کہلاتا ہے، اور یہ دھونے کا فرض پورا نہیں کرتا ہے۔ اس طرح کی کیفیات ہو رہی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب آ کے ملاحظہ فرما لیا۔ تو پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پکار کر 2 بار یا 3 بار فرمایا کہ ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، یعنی بے دھلی ایڑیوں کے لیے، جو ایڑیاں دھل نہ سکیں، خشک ایڑیاں جو ہیں، ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اگر پورا پاؤں دھل بھی گیا، پاؤں کا ایک مختصر حصہ سوکھا رہ جائے یا اس کا مسح ہو جائے، تو چونکہ پورے پاؤں کا دھونا فرض ہے تو ترک فرض لازم آئے گا، اور جو وضو کا فرض ترک کر کے پھر نماز کے اندر جا کے کھڑا ہو جائے تو لازم سی بات ہے کہ مستحق عذاب نار ہوگا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے تنبیہ فرمائی۔ تو اس پر ہمارا کلام ہو چکا ہے۔ وہاں پر بلند آواز سے نصیحت کرنے کا باب تھا، اس کے تحت یہ حدیث آئی تھی۔ یہاں پر 3 بار بات دہرانے کا باب ہے، اس کے تحت حدیث آئی ہے۔ اگلی جو حدیث ہے یہ بھی پہلے کتاب العلم میں آ چکی ہے۔ امام بخاری نے لکھا کہ باب قائم کیا ہے کہ بابو تعلیم الرجل امتہ و اہلہ، کسی شخص کا اپنی کنیز کو اور اپنی زوجہ کو تعلیم دینا۔ اس میں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے 2 اجر ہیں۔ پہلا وہ اہل کتاب جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، یعنی مجھ پر ایمان لایا۔ دوسرا وہ غلام، مملوک غلام، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا اور پھر اپنے مالکوں کا بھی حق ادا کیا، یعنی اللہ کے حقوق بھی پورے کیے، اپنے مالکوں کے حقوق پورے کیے، اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ وہ شخص جس کے پاس ایک کنیز تھی، پھر اس نے اس کو ادب سکھایا تو بہترین ادب سکھایا، اور اس کو تعلیم دی تو اچھی تعلیم دی، پھر اس کو آزاد کر دیا، پھر اس سے نکاح کر لیا، تو اس کو بھی 2 اجر ملیں گے۔ پہلے یہاں تک دیکھ لیتے ہیں، یہ حدیث پہلے بیان ہو چکی ہے اور اس پہ یہ تبصرہ ہو چکا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا پھر مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ تو یہ مختلف فی مسئلہ رہا ہے کہ یہاں پر جو سرکار نے یعنی جو کسی نبی پر ایمان لائیں وہ اہل کتاب کہلاتے ہیں، تو اہل کتاب سے کون سے والے اہل کتاب مراد ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے اہل کتاب یا قیامت تک آنے والے اہل کتاب؟ تو دیکھیے صحیح تحقیقی بات یہی ہے، اگرچہ دونوں طرف بہت بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن صحیح اور تحقیقی بات جیسے کہ علامہ بدر الدین عینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تحقیق کر کے یہ ثابت فرمایا کہ اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں تھے، کہ آپ سے پہلے وہ ایک اپنے نبی پر ایمان رکھتے تھے، جب سرکار تشریف لے آئے تو انہوں نے پھر سرکار کے تبلیغ کو سن کر آپ پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کر لی، تو ان کے لیے 2 اجر ہے، ایک اپنے نبی کی اطاعت کرنے کا، کیونکہ جب سرکار نہیں تھے تو انہی نبی کی اطاعت کرنی تھی اور ان کا کہنا ماننا تھا، ان پہ ایمان لانا فرض تھا، اس کا الگ ثواب ملا، اور پھر سرکار پر ایمان لائے تو اس پر الگ ان کو اجر ملے گا۔ اور اس سے مراد صحیح تحقیق کے مطابق وہ نہیں ہے جو سرکار کے زمانے اقدس کے بعد آئے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے لیے تو یعنی اب اگر کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ کے اعلان نبوت کے بعد، پھر تو بس ایک ہی نبی پر ایمان لانا ہے، یعنی باقی پر ایمان تو خیر ہے ہی ہے، لیکن سمجھ لیجئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو پچھلے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ نبوت رک گیا۔ یعنی اب کوئی کہے کہ جی میں آج کے دور میں کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہوں، تو اچھی بات ہے کہ چلے وہ ان نبیوں پر ایمان لانا چاہیے، لیکن اس کا ایمان نامکمل رہے گا، اس لیے کہ وہ نبی اب دنیا سے پردہ فرما گئے، اب ان کی شریعت نہیں ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا جائے گا، اور جو آپ کو نبی مانے گا تو گویا کہ وہ انہیں بھی نبی مان رہا ہے، جو آپ کو نبی نہیں مان رہا تو گویا ان کو بھی نبی نہیں مان رہا، اس لیے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں دیتے آئے ہیں۔ لہٰذا جب سرکار نے اعلان نبوت فرما دیا، اب اگر کوئی غیر مسلم ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی اجر ہے، اس لیے کہ اب پچھلے نبی پر ایمان لانے کا سلسلہ تو ختم ہے، اب تو بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور آپ پر ایمان لانے کے ضمن میں گویا کہ پچھلے نبیوں پر بھی وہ ایمان لے آیا، کیونکہ جب وہ سرکار پر ایمان لائے گا تو سرکار کے بتائے ہوئے عقائد کو بھی قبول کرے گا، اور ہمارا مسلم عقیدہ ہے کہ ہم کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارے سرکار نے فرمایا تمام نبیوں کو مانو، تو یوں سرکار پر ایمان لانے کے ضمن میں دوسرے نبیوں پر ایمان لانا ٹھیک ہے، اور اس شخص کو لیکن آج کے دور میں 1 اجر ملے گا۔ ہاں جو سرکار کے دور میں تھے وہ باقاعدہ پچھلے نبیوں کے اوپر ایمان لائے ہوئے تھے اور ان نبیوں کا دور چل رہا تھا، لیکن جب سرکار تشریف لائے تو ان کا دور ختم ہوا، پھر وہ سرکار پہ ایمان لائے تو ان کے لیے 2 اجر ہوئے۔ دوسرا سرکار نے فرمایا کہ وہ غلام جو اپنے اللہ کا حق بھی ادا کرے، اپنے آقا کا حق بھی ادا کرے، اس کے لیے 2 اجر ہے، بالکل واضح حدیث ہے۔ اور تیسرا ہم نے پہلے بھی اس پہ حدیث پہ کلام کر لیا ہے، لیکن ایک دفعہ پھر جو نئے سننے والے ان کو بتا دیں کہ پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ کچھ تو لوگ غلام در غلام چلتے چلے آ رہے تھے، ایک قوم دوسری قوم پہ حملہ کرتی تھی، لوگوں کو پکڑ لیا کرتی تھی، انہیں غلام بنا لیتی تھی، پھر وہ اس طرح غلام بکتے رہے، اور وہ پھر مطلب مسلمان بھی ان کو خریدتے تھے، مارکیٹ میں بکتے تھے، لے آتے تھے۔ ایک تو یہ غلام لوگ تھے، اور ایک غلام وہ تھے کہ جب مسلمان حملہ کرتے تھے تو مال غنیمت میں جو قیدی بنتے تھے، مطلب مرد ہوتے تھے، عورتیں ہوتی تھیں، ان کو پھر غلام بنا لیا کرتے تھے، تو وہ یہ بھی غلام ہوتے تھے۔ اور جو خاتون غلام بنتی تھی اسے لونڈی بھی کہتے ہیں، کنیز بھی کہتے ہیں، اور اماتن بھی کہتے ہیں عربی میں۔ تو یہ کنیز کا حکم یہ تھا کہ جو شخص خرید کے اس کا مالک بن جاتا تھا وہ آقا ہوتا تھا، یہ کنیز یا لونڈی کہلاتی تھی، اور شرعی قانون کے مطابق آقا اپنی لونڈی سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اگر وہ اس سے تعلق قائم کرتا تو بغیر نکاح کے وہ تعلق قائم کرے گا، یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کنیزوں کے حق میں قانون شرع یہ بیان فرمایا کہ یہاں نکاح کی حاجت نہیں، بلکہ آقا جب ملکیت حاصل کر لیتا ہے تو اس کے لیے کنیز سے تعلق قائم کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ گویا کہ آقا کے حق میں مالک بن جانا یہ نکاح کے ہی قائم مقام ہے، اب نکاح کی حاجت نہیں، کیونکہ آقا کا لونڈی سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس لونڈی سے جو بچہ پیدا ہوتا تھا بالکل جائز اور حلال ہوتا تھا، اور آقا کا اس سے نسب بھی ثابت ہوگا، اور بچہ پیدا ہو جانے کے بعد وہ لونڈی ام ولد کہلاتی تھی، یعنی بچے کی ماں بن گئی ہے، ام ولد یہ ایک مخصوص ٹرم ہے ام ولد، اور اس کا شرعی حکم یہ ہوتا تھا کہ اب آقا اس کو بیچ نہیں سکتا تھا،
اور پھر جب وہ آقا فوت ہوگا تو یہ لونڈی آزاد یہ جیسی بچہ پیدا ہوتا تھا تو پھر ام ولد آزاد ہو جاتی تھی. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کی پیدائش پر اس کی والدہ جو کنیز تھی ان کو فرمایا کہ اس بچے نے اپنی ماں کو آزاد کروا دیا ہے. تو اس لیے بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہی سرکار بیان فرما رہے ہیں کہ اگر ایک آقا اپنی لونڈی کو اچھا ادب سکھائے، اچھی تعلیم دے، پھر اس کو آزاد کرے، پھر اس سے نکاح کر لے، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ کنیز جب تک اس کی کنیز ہے وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا. ہاں یوں اگر نکاح کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو آزاد کر دے، آزاد کرنے کے بعد پھر اس کو اپنے عقد میں لے لے، کیونکہ اب وہ کنیز نہیں رہی، پھر اس سے شرعاً جائز ہوگا نکاح کرنا. تو یہ پہلے دور میں ہوتا تھا. بہرحال پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ مسلسل ترغیبات کے جواب میں غلامی کا دور آہستہ آہستہ ختم ہوا، لوگوں نے غلام آزاد کیے، لوگوں کو قید کرنا چھوڑ دیا، اور اس طرح مکمل طور پہ غلامی ختم ہو گئی. یہ سرکار کا بڑا کرم ہے. تو اس کے لیے بھی سرکار نے فرمایا دوہرا اجر ہے، ایک کنیز کو تعلیم و تربیت دینے کا، دوسرا پھر اس کو آزاد کرنے کا، اور پھر اس سے نکاح کرنے کا. تو یہ کافی اجر ہے. تو یہ سرکار نے بیان فرمایا. اب اس کے جو راوی ہیں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا. ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عامر شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا تھا. یعنی سند اگر آپ دیکھیں گے حدیث کی ہے کہ عامر شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو بردہ نے بیان کیا، اور ابو بردہ نے اپنے والد سے سنا تھا تو اس کو آگے بیان کیا. یہ عامر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو یہ حدیث بغیر کسی معاوضے کے سنائی ہے، بے شک اس سے کم مقدار کی حدیث سننے کے لیے بعض اوقات مدینے کا سفر کیا جاتا تھا. آپ اندازہ فرمائیں. اور مدینے کی مسافت جو تھی وہ کئی مہینے، یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنے علاقوں سے مدینے تک کا سفر کرتے تھے. اس سے کم مقدار، یعنی عبارت کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے اس سے چھوٹی حدیث بھی ہوتی تھی تو ہم اس کے لیے مدینے تک سفر کرتے تھے. اور ہم تمہیں مفت میں یہ حدیث پاک پیش کر رہے ہیں. تو ہمارے وہ بھائی بہن ذرا غور و تفکر کریں ان راوی کی اس بات سے کہ یہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں مفت میں حدیثیں سنا رہا ہوں، حالانکہ ہم اپنے دور میں ان حدیثوں کو سننے کے لیے کئی مہینے کا سفر کرتے تھے. تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کریں کہ آپ کو تو مسجد تک جانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. ماشاءاللہ گھر گھر میڈیا پہنچ گیا اور آپ گھر بیٹھ کر حدیثیں سن رہے ہیں، اس کا درس سن رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے. لیکن اس کرم کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں کہ ہمارے اکابرین نے دیکھیں علم سیکھنے کے لیے کئی مہینوں کی مسافت طے کی ہے. اس لیے ہمیں بھی کبھی اس سنت پر عمل پیرا ہونا چاہیے. کہیں درس قرآن ہو رہا ہے، کہیں درس حدیث ہو رہا ہے، تو ذرا اپنے گھروں سے نکل کر وہاں تک پہنچے اور ان کو باتوں کو سنیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو. بعض اوقات ہم اتنے سست ہو جاتے ہیں کہ گھر بیٹھے بس کچھ مل جائے تو مل جائے، ورنہ ہم محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھر بیٹھ کر جس ٹائم میں کوئی چیز آ رہی ہے اسی کو دیکھیں گے نا، تو پھر ہمیں جتنا حاصل ہو گیا، باقی سیکھنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، اور دین کے لیے مشقت اٹھانے کی اور تکلیف سہنے کی ہمیں عادت نہیں ہوتی ہے. لہذا دین کو بے یار و مددگار چھوڑنے کا موقع ملے تو 2 منٹ میں چھوڑ دیتے ہیں. دنیا کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، ہم دنیا کے لیے وقت پہ نکالتے ہیں، دنیا کے لیے مشقت برداشت کرتے ہیں، بلکہ بعض وقت پیسے دے کر ہم کئی گھنٹے اپنے صرف کر لیتے ہیں، لیکن دین سیکھنے کے لیے تھوڑی سی سستی پیدا ہوتی ہے. تو بہرحال آپ کو اگر اللہ نے سعادت عطا فرمائی ہے، آپ گھر بیٹھ کر درس بخاری سماعت فرما رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے. لیکن اپنا یہ بھی ذہن بنا کے رکھیں کہ کبھی آپ کو مزید علم سیکھنے کا موقع ملے تو اس کے لیے ہم سفر بھی کریں گے، جائیں گے بھی اور جا کر بھی سیکھیں گے. اس میں برکت اور بھی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان جب تکلف اٹھاتا ہے تو پھر قدر بھی کرتا ہے اور چیز اس کے زیادہ ذہن کے اندر رہتی ہے. اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں. اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی ہماری تقریباً حدیثیں ہو گئی ہیں 97 نمبر حدیث پاک ہم نے عرض کی ہے. اگلی جو 98 حدیث پاک ہے اس کا عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے باب عظۃ الامام النساء و تعلیمہن، یعنی امام کا عورتوں کو نصیحت کرنے اور ان کو علم سکھانے کا باب. اب اس میں حدیث پاک بیان کرتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور حدیث نمبر 98 ہے، 98 نمبر حدیث پاک. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گواہی دیتا ہوں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ تو آپ نے یہ گمان کیا کہ آپ نے خواتین کو وعظ نہیں سنایا ہے۔ یہ اصل میں عید کا موقع تھا، سرکار مردوں کے سامنے وعظ فرما رہے تھے، اور مجمع چونکہ کثیر ہوتا تھا تو سرکار جب فارغ ہو کے نکلے تو ایک طرف کچھ عورتیں جمع تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گمان فرمایا کہ شاید جو میں نے کہا ہے وہ عورتوں تک نہ پہنچا ہو، تو آپ نے مناسب تصور فرمایا کہ وہاں کھڑے ہو کر کچھ کلمات خواتین کے لیے بھی کہہ دیے جائیں تاکہ ان تک بات پہنچ جائے۔ یہ ہے مسئلہ۔ تو آپ نے گمان کیا کہ آپ نے خواتین کو وعظ نہیں سنایا ہے، تو آپ نے ان کو واعظ و نصیحت کی اور ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر عورتیں اپنے کانوں کی بالیاں اور انگوٹھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں ڈالتی تھیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی ایک طرف کو پکڑے ہوئے تھے، یعنی آپ نے یا تو اپنے دامن کو پھیلا لیا تھا، یوں ایک طرف سے کپڑا پکڑا ہوا تھا، ایک زمین کے ساتھ جوائنٹ تھا، اور اس میں عورتیں ڈال رہی تھیں، یا آپ نے ایک چادر مبارکہ ایک طرف سے پکڑی ہوئی تھی، دوسری طرف سے کسی اور نے پکڑی ہوئی تھی، اور اس میں عورتیں اپنی بالیاں اور انگوٹھیاں ڈال رہی تھیں۔ آپ اندازہ کریں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ ہے حقیقی ثبوت۔ ہم لوگ تو زبانی دعوے کرتے ہیں، خالی زبانی محبت کرتے ہیں۔ آج اگر بہنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زکوٰۃ کا پیغام سنا دیا جائے، ہمارے دور کی بہنیں تو فوراً کہتی ہیں ہم کہاں سے زکوٰۃ ادا کریں، ہمارے پاس کون سا کیش پڑا ہوا ہے، ہم کون سا کماتی ہیں، ارے جو اتنا زیور پڑا ہوا ہے زکوٰۃ تو اس پہ بنی ہے، زیور سے زکوٰۃ نکال، ہائے ہائے ہم اپنا سیٹ خراب کر لیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ تو یعنی نبی کا کہنا نہیں ماننا ہے۔ زکوٰۃ فرض کی گئی ہے کئی حکمتوں کی بنا پر، مثلا ایک تو یہ ہے کہ انسان کے دل سے مال کی محبت نکلے تاکہ وہ آخرت کی طرف متوجہ ہو، یہ دنیاوی مادی محبتیں اسے اللہ کی راہ سے دور کرتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ بخل کی لعنت سے انسان آزاد ہو جائے، کنجوسی پیدا نہ ہو۔ تیسرا ہے کہ غریب کی امداد ہو، پھر معاشرے میں مالی توازن قائم ہو کہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، کھانے پینے کو نہیں ہے تو بیچارہ شکوہ شکایت کرے گا یا مارا جائے گا، تو زکوٰۃ پہنچے گی تو کچھ تو بیچارہ اپر لیول پر آئے گا، تو معاشرے میں توازن قائم ہوگا۔ اب یہ بہنیں سمجھتی نہیں ہیں، جب ان کو زکوٰۃ کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ ایک تو وہ قربانی کا بکرا ہے گھر کے اندر، شوہر یہ ہم کہاں سے نکالیں، شوہر نکالے گا، زیور آپ استعمال کریں، پہن کے بن ٹھن کے آپ شادیوں میں جا رہی ہیں، اور زکوٰۃ جب نکالنے کی باری آئے تو وہ قربانی کا بکرا زندہ باد۔ تو ذرا سوچئے کہ اصل جو زکوٰۃ کے مقاصد تھے وہ مقاصد تو آپ فوت کر رہی ہیں۔ نمبر ایک، مال کی محبت نکل جائے، تو جب آپ مال ہی جدا نہیں کر رہی ہیں اس کا مطلب محبت تو نکلی نہیں۔ نمبر دو، بخل سے بچ جائیں، مال صدقہ ہی نہیں کر رہی تو بخل کیسے جان چھوڑے گا؟ پھر آپ کے ذریعے تو غریب کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، شوہر کے ذریعے پہنچ رہا ہے، آپ کے ذریعے معاشرے میں توازن قائم نہیں ہو رہا، شوہر کے ذریعے ہو رہا ہے۔ سوچئے ذرا، اور آئندہ کے لیے بہتر لائعمل اختیار کریں، صحابیات سے سیکھیں۔ اس پہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان، تکمیل انسانی